رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، اے ایمان والو تم کسی کو اپنا محرم راز نہ بناؤ، وہ تم میں شر اور فساد پیدا کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ بیطانتاً کسی کپڑے کے استر کو کہتے ہیں اور جو بدن سے ملا ہوا کپڑا ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو قومی امور میں اور ملی امور میں اپنے رازوں کی پاسبانی اور حفاظت کا سبق دیا۔ اس کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید کے اس جز میں جہاد کے بعض احکام ہیں اور مختلف غزوات کے نقشے ہیں، مناظر ہیں جو اللہ رب العالمین نے بیان کیے۔ یہ خصوصاً غزوہ احد سے یہ تاریخ شروع ہوتی ہے، اور غزوہ بدر اگرچہ وقوع کے لحاظ سے غزوہ احد سے پہلے کی جنگ ہے، لیکن مسلمانوں کی تعلیم، تربیت اور ان کو انسپائر کرنے کے لیے بعض احکامات اور بعض تاریخ کے حصے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی زبان سے بیان فرمائے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان کو چھو کر کے لوگوں تک پہنچے۔ جس طرح کا ماحول غزوہ احد میں پیدا ہو گیا تھا، اس میں ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو استقامت کا سبق دیا جاتا اور انہیں یہ بھی بتایا جاتا کہ مقصد کی خاطر جان دے دینا کتنا اہم ہوتا ہے۔ وہی بات جو پہلے سورہ بقرہ میں کہی گئی تھی، اس کو اس پارہ کے اندر اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جان دے دیتا ہے، اس کے بارے میں گمان تک نہ کرو کہ وہ مردہ ہے، وہ زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مختلف نعمتوں کا فیض پا رہا ہے۔ ناظرین، اس پارہ کے اندر یہ غزوات بیان کرتے ہوئے ایک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک سیرت کا باب کھولا گیا اور کہا گیا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں مگر رسول۔ اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصی زندگی کا حسن المآب منظر بھی ہے۔ آپ کے نام گرامی اور اسم گرامی میں جو اوصاف حمیدہ کی جھلک ہے، اس کا مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ محمد وہی ہوتا ہے جس کی یکے بعد دیگرے تعریف ہوتی رہے اور کی جاتی رہے۔ آج قرن در قرن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے اور ان کے نام نامی پر، ان کے کاموں پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرماتا ہے۔ لیکن یہاں جو استحکام کا درس ہے وہ یہ ہے کہ وصال کے لمحوں کو چھونا اور اللہ کے پاس چلا جانا یہ ایک حقیقت ہے۔ مسلمانوں کو حوصلہ دیا گیا کہ جس وقت انہوں نے مقصد کا ایک جھنڈا اٹھایا ہے تو وہ مقصد ہی پر نظر رکھیں۔ رحمت عالم اس دنیا میں ہوں یا اللہ کے پاس چلے جائیں، انہوں نے دین کی حفاظت کرنی ہے، انہوں نے دین کی تبلیغ کرنی ہے، انہوں نے دین کی روشنیاں کارگاہ حیات کے ہر زاویہ پر پہنچانی ہے، اور انہیں اس مقصد کے لیے باہمت ہونا چاہیے اور با حوصلہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی خوشبو عام کی گئی، کسی لیڈر کے لیے اور کسی قائد کے لیے۔ لوگوں کو مشکل حالات میں اپنے ساتھ چلانا اور نعمتوں میں اپنے ساتھ چلانا، یہ بڑا امپورٹنٹ
ہوا کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ احد سے واپس آئے تو منافقین نے طرح طرح کی پروپیگیشن شروع کر دی، الزامات اٹھانے شروع کر دیے، قریب تھا کہ لوگ پھسل جائیں۔ یہ سارے کرتوت منافقین کے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جان باز نوکر اور غلام تھے وہ تو وفاؤں کے نقوش قائم کر رہے تھے۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں یہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں نے آ کر کہا کہ منافقین کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور کڑی سزا دی جائے۔ وہ لوگ جو جہاد میں شریک نہ ہوئے اور عین وقت میں وہ واپس آ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خوشبو عام کی اور رب کریم فرما فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے محبوب آپ اللہ کی رحمت کی برکت ہی سے ان کے لیے نرم ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ قائد کے لیے نرمی کے ساتھ جو کام لینا ہوتا ہے وہ سختی سے کام لینے سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں نرمی کی، رحمت کی، وہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن یہ آیہ کریمہ اس روشنی کو سورج اور خورشید منور بنا کر کے قاری قرآن کے سامنے پیش کرتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محبوب اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تو آپ کے گردا گرد سے بکھر جاتے اور یہ چلے جاتے۔ یہ آپ کی نرمی ہے اور خوئے دل بری ہے کہ لوگ مشکل سے مشکل وقت میں بھی آپ کے پاؤں کے نقوش کی اتباع کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان سے درگزر کر لیں، انہیں معاف کر دیں اور انہیں ہر مشاورت میں شریک کریں۔ وہ شخص جس کو معاف کر دیا جائے لیکن اپنی قومی ملی زندگی کا حصہ نہ بنایا جائے، تھوڑے ہی وقت کے بعد وہ دل برداشتہ ہو کے اپنی قوم سے کنارہ کشی کر لیتا ہے۔ رحمت للعالمین آقا کو کہا گیا کہ ان لوگوں کو مشاورت میں ضرور شریک کریں تاکہ یہ دل برداشتہ نہ ہوں، اور ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ آگے بڑھیں اور اسلام کی عظیمت کی تاریخ لکھنے میں اہم ثابت ہوں، اور بلا شبہ ایسے ہوا۔ رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاؤں کی وہ تاریخ رقم کی گئی جو آج بھی تسلیم شدہ ہے اور مسلمہ ہے۔ اس کے بعد سیرت ہی کی برکت اور روشنی یہ جز قاری قرآن کے سامنے لاتا ہے اور کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ نے احسان فرما ہے مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول مبعوث کیا، اٹھایا، جو رسول آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کی نفوس کا تزکیہ کرتا ہے اور کتاب سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے۔ اس سے پہلے تو یہ لوگ گمراہیوں کی پگڈنڈیوں پر کھڑے تھے، یہ اللہ کا رسول ہے جس نے انہیں بچا لیا۔ ناظرین، ایک اہم تعلیم جسے اس پارہ کے اندر خصوصیت کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے وہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن حکیم ہے، کتاب اللہ ہے، صحیفہ نور ہے۔ بلا شبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا نیوکلیس تعلیم کتاب تھی، قرآن کی دعوت تھی۔ اس پارہ میں آپ خصوصیت کے ساتھ محسوس کریں گے کہ
دو چیزوں پر زور دیا گیا، ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر اور اتباع پر، دوسرا قرآن مجید کے ساتھ وابستگی پر، خصوصاً تدبر قرآن کی دعوت کھل کر کے قاری قرآن کے سامنے آئی، اور قرآن مجید کے لفظ، قرآن مجید کی صورتیں، قرآن مجید کے پارے روح میں اتر کر کے کردار اور عمل میں انقلاب پیدا کرنے کا ذریعہ بن گئے۔ اس کے بعد یہی تعلیم آگے بڑھی اور ایک اہم حکم سورہ آل عمران کے آخر میں قاری قرآن کے سامنے لایا گیا۔ وہ حکم یہ تھا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ کامیابی کا راستہ کیا ہو سکتا ہے اور کامرانی کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا صبر اختیار کرو اور مصابرہ اختیار کرو، ورابطوا اور رابطہ اختیار کرو۔ رابطہ کیا چیز ہے؟ اہل علم نے یہ بھی کہا کہ علمی آماجگاہیں قائم کرنا، مدارس قائم کرنا، خانقاہیں قائم کرنا، جہاں دین کی ترقی کے لیے سوچا جائے اور بنیادی تعلیم کی روشنی سے لوگوں کے دلوں کو منور کیا جائے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جب دشمن مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تو مجاہدین تیار کرنا اور مقابلے کے لیے ہر وہ تیاری کرنا جس سے اسلام کو طاقت ملے اور تعلیمات قرآن کو کتابت ملے، یہ رابطہ ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے ساتھ تعلق اور رابطہ، حضور کے ساتھ رابطہ اور تعلق، قرآن کے ساتھ رابطہ اور تعلق، یہ مسلمانوں کی کامیابی کے ذریعے ہیں۔ دینی اور یقینی سامعین، حاضرین، ناظرین، دوستو، یہ کتاب پھر تقوی کی دعوت پر ختم ہوئی اور فلاح کی ضمانت دینے کے بعد اسی پارہ کے اندر سورہ نساء شروع ہو گئی۔ سورہ نساء کا چونکہ زیادہ حصہ 5ویں جز میں آتا ہے، تفصیل کے ساتھ تو ہم وہاں گفتگو کریں گے، لیکن اتنا ضرور ذہن میں رکھ لیں کہ سورہ نساء بھی تقوی ہی کی دعوت سے شروع ہوتی ہے، لیکن اس کا عنوان چونکہ معاشرت سازی ہے اور معاشرہ کی تشکیل ہے اور ایک اچھی سوسائٹی انسانوں کو دینا ہے، تو اس میں تقوی سے بات شروع کی جاتی ہے اور اس کے بعد شادیوں اور آئلی قانون کو اہمیت دے کر کے قرآن حکیم آگے بڑھتا ہے اور یتیموں کے حقوق کی حفاظت کا درس بھی دیا جاتا ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اقتصادی تعلیمات کو جتنی اہمیت قرآن حکیم نے دی ہے، کم ہی کسی مذہبی صحیفے نے دی ہوگی۔ اور سورہ نساء کے اندر آئلی تعلیمات، معاشرتی تعلیمات اور اقتصادی تعلیمات کا چاند آسمان رفت پر منور دکھائی لگتا ہے۔ یہاں وراثت کا قانون بھی اسی پارے میں بیان ہوا، اور اس سے پہلے تقسیم دولت کا کوئی قانون نہیں تھا۔ مذہب کی تاریخ میں صرف بڑا بیٹا وارث بن جاتا تھا یا بیٹی کو وراثت دے دی جاتی تھی۔ زیادہ تر قوانین اور مذاہب میں تو عورتیں محروم تھیں۔ یہ بھی معجزہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ صرف قرآن حکیم ہے جس میں عورتوں کے نام پر پوری ایک سورت ہے، یعنی النساء، جو چوتھے پارہ ہی میں شروع ہو رہی ہے، اور اس میں عورتوں کے حقوق کی بات بھی کی گئی ہے اور خصوصاً محرمات بتائے گئے ہیں کہ کن رشتوں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ اس میں پھر بیٹیاں ہیں اور اس میں مائیں ہیں، اس میں بہنیں ہیں، خالائیں ہیں، پھپھیاں ہیں اور بہویں ہیں، اور دو بہنوں کو ایک نکاح میں نہ رکھنے کی تعلیم ہے۔ قرآن مجید کا یہ پارہ اس طرح یہ معاشی تعلیمات، تقسیم دولت، وراثت کے قوانین
شادیاں یا تعدد ازواج یا 4 تک شادیوں کی اجازت، یتیموں کی کفالت، غریبوں کے سر پر دست شفقت رکھنے کی تعلیم اور سائل نوازی اور غریب نوازی کے درس کو لے کر آگے بڑھتے ہوئے یہ تعلیمات کی روشنی 5ویں پارے کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح سورہ آل عمران اور سورہ النساء کی آیات پر مشتمل یہ تعلیم اطاعت رسول اور وفائے رسول کا سبق دے کر کے آگے بڑھتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان و عمل، اعتقاد اور حسن اعتقاد اور روحانیت اور بھرپور روحانیت کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔